سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم۔ سورۃ الاحقاف پارہ 26۔ سورہ احقاف بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور یہ وہ دور تھا جب مکہ میں مسلمانوں کی تکالیف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت عروج پر تھی، اور یہ وہ زمانہ تھا عام الحزن، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو قریبی عزیز ترین رشتے آپ سے جدا ہوئے تھے، اور اس کے بعد آپ نے طائف کا سفر کیا، اور سفر سے واپسی پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وادی نخلہ میں قیام کیا۔ اور اس بارے میں بھی ہمیں مفسرین کی، علماء کرام کی دو رائے ملتی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ طائف کے سفر سے واپس آ رہے تھے، اور دوسری رائے ہے کہ سوق عکاظ سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ لیکن حضرت ابن عباس اور سعید بن جبیر، مجاہد اور دیگر اکابر کا خیال ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر طائف سے واپس آ رہے تھے، اور وادی نخلہ میں آپ نے قیام کیا۔ وہاں پر جب آپ نے رات گزاری اور صبح و فجر کی نماز میں کلام کریم کی تلاوت فرمائی، اور اس تلاوت کو وہاں سے گزرنے والی ایک جنات کی جماعت نے سنا، اور وہ قرآن کریم نے ان کے دلوں پر اثر کیا، اور انہوں نے اس دعوت حق کو قبول کیا، اور جا کے اپنی قوم میں انہوں نے اس پیغام کو بیان کیا۔ یہ والی جو باتیں ہیں، یعنی جنات کا جو ذکر ہے، یہ بھی ہمیں اسی صورت میں ملے گا۔ ہم آغاز کرتے ہیں سورۃ الاحقاف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون۔ حامیم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے کسی مصلحت ہی سے ایک خاص وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور کافروں کو جس چیز سے ڈرایا جاتا ہے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ کہہ دیجئے بھلا بتاؤ تو صحیح، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کوئی چیز پیدا کی ہے، یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے۔ میرے پاس اس سے پہلے کوئی کتاب لاؤ یا کوئی علم چلا آتا ہو، وہ لاؤ اگر تم سچے ہو۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون، جو اللہ کے سوا کسی کو پکارتا ہے، جو قیامت تک اس کے پکارنے کا جواب نہیں دے سکے، اور انہیں ان کے پکارنے کی خبر بھی نہ ہو۔ وَإِذْ حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ
کافرین، اور جو لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور جب ان پر ہماری واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کافر حق کو کہتے ہیں جب وہ ان کے پاس آ چکا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا وہ کہتے ہیں آپ نے اسے خود بنا لیا؟ قل، کہہ دیجئے ان افتریتہ فلا تملکونی لی من اللہ شیئا، کہہ دیجئے اگر میں نے اسے خود بنا لیا ہے تو مجھے اللہ سے بچانے کی کچھ بھی طاقت نہیں رکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ لوگ کہا کرتے تھے نا کہ یہ جو قرآن ہے آپ نے خود بنا لیا، تو اس کا اللہ تعالیٰ یہاں جواب دے رہے ہیں کہ اگر میں نے اسے خود بنایا ہو تو تم مجھے اللہ سے بچانے کی کچھ بھی طاقت نہیں رکھتے۔ هو اعلم بما تفیضون فیہ کفی بہ شہیدا بینی وبینکم وہو الغفور الرحیم، وہی بہتر جانتا ہے جو باتیں تم میں بناتے ہو، میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہ کافی ہے، وہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بی ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الی وما انا الا نذیر مبین، کہہ دیجئے میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور نہ تمہارے ساتھ میں نہیں پیروی کرتا مگر اس کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے، سوائے اس کے نہیں کہ میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن واستکبرتم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہہ دو بتاؤ تو صحیح، کیا یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے اور تم اس کے منکر ہو؟ بنی اسرائیل کا ایک گواہ ایسی کتاب پر گواہی دے کر ایمان بھی لے آیا اور تم اکڑے ہی رہے، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، اور کافروں نے ایمانداروں سے کہا اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ اس پر ہم سے پہلے نہ دوڑ کر جاتے، اور جب انہوں نے اس کے ذریعے سے ہدایت نہیں پائی تو کہیں گے یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہے جو رہنما اور رحمت تھی۔ وَهَذَا کتاب مصدق لسانا عربیا لینذر الذین ظلموا وبشرا للمحسنین، اور یہ کتاب جو اسے سچا کرتی ہے، اس کی تصدیق کرتی ہے، عربی زبان میں ظالموں کو ڈرانے کے لیے ہے اور نیکوکاروں کو خوشخبری دینے کے لیے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمے رہے، پس ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون، یہی جنت میں جانے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے بدلے ان کاموں کے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی
تاکید کی، احسانہ یعنی احسان کا رویہ اپنانا. حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا کہ اس کی ماں نے تکلیف سے اٹھائے رکھا اور اسے تکلیف سے جنا. وحملہ وفصالہ 30 شہرا اور اس کا حمل اور دودھ چھڑانا 30 مہینے ہیں. حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ یہاں تک کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا اور 40 سال کی عمر کو پہنچا. قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہے اور میرے والدین پر، اور میں نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح کر. بے شک میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں. اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی جو زندگی کے مراحل ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. 40 سال کی عمر زندگی میں بڑی اہمیت رکھتی ہے. اس بارے میں ہمیں احادیث میں بھی ذکر ملتا ہے. ایک روایت ہے کہ وہ شخص جس کی عمر 40 سال سے تجاوز ہو جائے اور پھر بھی وہ تائب نہ ہو تو شیطان اس کے منہ پر ہاتھ پھیرتا ہے اور کہتا ہے یہ ایسا چہرہ ہے جو کبھی سرخ رو نہیں ہوگا. حضرت ابن عباس سے منقول ہے. جس کے 40 سال گزر جائیں پھر بھی اس کی نیکی اس کی برائی پر غالب نہ ہو تو ایسے شخص کو دوزخ کی تیاری کر لینی چاہیے. یعنی نادانی کی عمر، جوانی کی عمر، اس میں جو کمیاں کوتاہیاں انسان سے ہوتی ہیں 40 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک میجر سوچ میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. اور عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان 40 کو ٹچ کرتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی بیماری آن گھیرتی ہے. کچھ زندگی میں ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، پیرنٹس کی جدائی، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کچھ ایسا ایونٹ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ اسے اپنی طرف بلاتا ہے. وہ جھنجھوڑا جاتا ہے، جس کو ہم عام زبان میں کہیں نا تو وہ جھنجھوڑا جاتا ہے. اب اس وقت وہ فیصلے کا ٹائم ہوتا ہے، یا تو وہ اس جھنجھوڑنے پر رب کی طرف پلٹ جاتا ہے یا پھر وہ خود سری میں رہتا ہے. اچھا 40 برس کی عمر تک انسان بڑا با اختیار بھی ہو چکا ہوتا ہے. بچے بھی اس کے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں، فائنینشلی بھی وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے اور اس کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بھی فل عروج پر ہوتی ہیں. اور اگر اس عمر میں انسان اللہ کی طرف رجوع کر لے تو پھر بچت ہو جاتی ہے. اگر اس وقت انسان اللہ کی نہ سنے، وہ جو دستک آتی ہے عام طور پہ 40 سال میں آپ دیکھیں کہ کچھ نہ کچھ انسان کی زندگی میں، جنہوں نے 40s کو کراس کیا وہ اس چیز کو بہت اچھا سا سمجھ سکتے ہیں کہ جب 40s میں انسان جاتا ہے، 40 کو ٹچ کرتا ہے تو اس کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایونٹ ایسے ہوتے ضرور ہیں، کوئی نہ کوئی بیماری، کوئی نہ کوئی پرابلم، کوئی ڈیتھ، کچھ ایسا کہ اس کا دل ایک دفعہ بدلتا ہے. اور اگر اس بدلاؤ میں، اس آزمائش میں، اس تکلیف میں وہ اللہ کی طرف رجوع کر گیا، اپنی سابقہ گناہوں پر وہ تائب ہو گیا اور
ہدایت کا رستہ اس نے اختیار کر لیا تو پھر اللہ اس کا معاون اور مددگار ہے، اور جس نے ایسا نہیں کیا تو پھر اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان نے کیا کہا، اور احادیث سے ہمیں جو پتہ چلتا ہے 40 کے بارے میں اور بھی احادیث ہیں جو ابھی یہاں میں ابھی مینشن نہیں کر رہی ہوں ٹائم کی کمی کی وجہ سے، لیکن یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے لائف کا، اور ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ 40 کے بعد جو زندگی ہے اس کا پیٹرن ہمیں چینج کر لینا ہے، اور اگر کوئی زندگی میں پرابلم آئی ہے تو اس پر بجائے اس کے کہ ہم اور خود سر ہو جائیں یا اللہ کے ساتھ ہم سرکشی کریں، ہمیں جھک جانا چاہیے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذات سے جوڑے رکھے، ہمیں سب کو ہدایت پہ رکھے۔ اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے۔ یہ دعا بھی ہے، یہ آیت نمبر 15، اس کو آپ نوٹ کر لیجئے۔ قال ربی اوزعنی، یہ دعا ہے، یہاں سے ہم کر سکتے ہیں ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ اب یہ اپنے لیے بھی دعا ہے، والدین کا بھی اس میں آتا ہے کہ جو نعمت مجھ پہ کی اور میرے والدین پر کی، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي۔ بڑی خوبصورت دعا ہے یہ، ہمیں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتے رہنا چاہیے کہ میرے والدین پر اور میرے والدین میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر انعام کی اور میرے والدین پر۔ یعنی سب سے بڑی نعمت تو یہ کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا اور الحمدللہ مسلمان والدین دیے، اور میں نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح کر۔ اب یہ والدین کے لیے بھی دعا ہے اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا ہے۔ بے شک میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور بے شک میں فرما بردار ہوں۔ آیت نمبر 15 سورہ احقاف، یہ نوٹ کرنے کی دعا ہے۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی كانوا یوعدون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن سے ہم وہ نیک عمل قبول کرتے ہیں جو انہوں نے کیے، بہشتیوں میں شامل کر کے ان کے گناہوں سے درگزر کرتے ہیں، اور اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا گیا تھا۔ والذی قال لوالدہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن ان وعد اللہ حق فیقول ما هذا الا اساطیر الاولین۔ اور جس نے ماں باپ سے کہا تم پر تف ہے، کیا تم مجھے یہ وعدہ دیتے ہو کہ میں قبر سے نکالا جاؤں، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی امتیں گزر گئیں۔ اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کر رہے ہیں کہ ارے تیرا ناس ہو، ایمان لا، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے مگر پہلے لوگوں کے افسانے ہیں، مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین۔ یہ وہ لوگ ہیں ان کے حق میں بھی ان لوگوں کے ساتھ اللہ کا قول پورا ہو کر رہا جو اس سے پہلے جن اور انس ہو گزرے ہیں، بے شک وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور ہر ایک کے لیے اپنے اپنے اعمال کے مطابق درجے ہیں تاکہ اللہ ان کے اعمال کا انہیں پورا معاوضہ دے اور ان پر کچھ بھی ظلم نہ ہو۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
وبما کنتم تفسقون، اور جس دن کافر آگ کے روبرو لائے جائیں گے ان سے کہا جائے گا تم اپنا حصہ پاک چیزوں میں سے اپنی دنیا کی زندگی میں لے چکے ہو اور تم ان سے فائدہ اٹھا چکے ہو، بس آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا بدلے اس کے جو تم زمین میں ناحق اکڑا کرتے تھے اور بدلے اس کے جو تم نافرمانی کیا کرتے تھے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اور قوم عاد کے بھائی کا ذکر کرو جب اس نے اپنی قوم کو وادی احقاف میں ڈرایا۔ قریش مکہ کو ایک ایسی قوم کی تباہی کا حال سنایا جا رہا ہے جو ان سے جسمانی قوت اور مالی دولت کے اعتبار سے کہیں بڑھے ہوئے تھے۔ قوم عاد جو تھی یہ بڑی قوت والی تھی اور بڑی رچ قوم تھی، بڑی پیسہ بھی بہت تھا ان کے پاس، وسائل بڑے تھے، لیکن جب انہوں نے راہ حق سے انحراف کیا اور نبی حضرت ہود علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود باز نہ آئے تو اللہ نے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ اور قوم عاد کے بھائی کا ذکر کرو جب اس نے اپنی قوم کو وادی احقاف میں ڈرایا اور اس سے پہلے اور پیچھے کئی ڈرانے والے گزرے کہ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت مت کرو، بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قالوا کہنے لگے اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دو، پس ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اگر تم سچے ہو۔ قال انما العلم عند اللہ، انہوں نے کہا اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، اور میں تمہیں وہ پیغام پہنچاتا ہوں جو میں دے کر بھیجا کیا ہوں، لیکن میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تم ایک جاہل قوم ہو۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ پھر جب انہوں نے اسے دیکھا کہ وہ ایک ابر ہے جو ان کے میدانوں کی طرف بڑھ رہا ہے، کہنے لگے یہ تو ابر ہے جو ہم پر برسے گا، نہیں بلکہ یہ وہی ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، یعنی آندھی جس میں دردناک عذاب ہے۔ تدمر کل شیء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلى مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين، اور اپنے رب کے حکم سے ہر ایک چیز کو برباد کر دے گی، پس وہ صبح کو ایسے ہو گئے کہ سوائے ان کے گھروں کے کچھ بھی نظر نہ آتا۔ ہم اسی طرح مجرم لوگوں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کو ان باتوں میں قدرت دی تھی کہ تمہیں ان باتوں میں قدرت نہیں دی، اور ہم نے انہیں کان اور آنکھیں اور دل دیے تھے، پھر نہ تو ان کے کان ہی کام آئے اور نہ ہی ان کی آنکھیں کام آئی اور نہ ہی ان کے دل کچھ کام آئے، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار ہی کرتے رہے، اور جس عذاب کا وہ ٹھٹھا اڑایا کرتے تھے آن کی آن میں ان پر
واقعہ ہو گیا، یعنی ان پر آن پڑا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم ہلاک کر چکے ہیں جو تمہارے پاس بستیاں ہیں، اور طرح طرح کے اپنے نشان قدرت بھی دکھائے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون۔ پھر ان معبودوں نے کیوں نہ مدد کی جن کی انہوں نے اللہ کے سوا مرتبہ حاصل کرنے کے لیے جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا تھا، بلکہ وہ تو ان سے کھو گئے، اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور کچھ ڈھکوسلے بنایا کرتے تھے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ۔ اور جب ہم نے آپ کی طرف چند جنوں کو پھیر دیا جو قرآن سن رہے تھے، بس جب وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے تو کہنے لگے چپ رہو، پھر جب ختم ہوا تو اپنی قوم کے پاس واپس لوٹے، ایسے حال میں کہ وہ ڈرانے والے تھے، یعنی انہوں نے قرآن کو سنا اور اس حق کو انہوں نے قبول کر لیا۔ اب یہاں پر ایک بڑا ایک باریک سا یہاں پر ہمیں پوائنٹ ملتا ہے کہ جب انہوں نے قرآن کو سنا تو انہوں نے کہا چپ رہو، یعنی وہ جماعت تھی نا جنوں کی، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ چپ رہو، یعنی اس کو دھیان سے سنو، تو پھر وہ قرآن نے ان کے دلوں پر اثر کیا۔ تو یہاں پر ہمارے لیے ایک حقیقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت سے ہم پر واضح ہو رہی ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے قرآن پڑھا جائے ہم اس کو کان لگا کے سنیں، دھیان سے سنیں، اور اگر ہمارے ارد گرد والے لوگ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور نہیں سن رہے تو ہمیں کیا کہنا ہے؟ ہمیں ان سے بھی کہنا ہے، کیونکہ قرآن کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو دھیان سے سنا جائے۔ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقیم۔ کہنے لگے اے ہماری قوم، بے شک ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی اور ان کی تصدیق کرنے والی، اور جو اس سے پہلے ہو چکی حق کی طرف اور سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کو مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ، تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا وہ، اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ وَمَن لَّا يُجِيبُ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کو نہ مانے تو وہ زمین میں اسے عاجز نہیں کر سکے گا، اور اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہی لوگ صریحاً گمراہی میں ہیں۔ اولم يروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم يعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى بلی انہ علی کل شیء قدیر۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا جو اللہ آسمانوں اور زمین میں پیدا کرنے میں نہیں تھکا اور اس پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ کیوں نہیں، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے، أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، الیس کیا یہ امر واقعی نہیں ہے؟ الیس ھذا بالحق، قالوا بلی وربنا، قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔
جس روز کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے ان سے کہا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ کہیں گے ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے۔ قالوا بلا، ہاں کہیں گے ہاں، وربنا، اور اے ہمارے رب۔ قال، پھر اللہ فرمائے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اللہ فرمائے گا اب چکھو اس عذاب کا مزہ اس کفر کے باعث جو تم کیا کرتے تھے۔ اب کیا ہے کہ آیت نمبر 34 میں کافروں کا جو انجام ہے جب وہ آگ کے سامنے آئیں گے تو وہ جو اللہ کے ساتھ ان کی گفتگو ہوگی اس وقت وہ اللہ نے یہاں بیان کی ہے کہ جس روز کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے ان سے کہا جائے گا الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں؟ قالو، کہیں گے بلا وربنا، ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے۔ قال فذوقوا، پھر رب کہے گا کہ اب چکھو اس عذاب کا مزہ جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، پھر صبر کرو جیسا عالی ہمت رسولوں نے کیا ہے، اولو العزم رسولوں نے، اور ان کے لیے جلدی نہ کرو کیونکہ وہ جس دن عذاب دیکھیں گے ان کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو انہیں ایسا معلوم ہوگا کہ یہ ایک دن میں سے ایک گھڑی بھر رہے تھے دنیا میں، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، سو کیا نافرمان لوگوں کے سوا اور کوئی ہلاک ہوگا؟ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سورۃ المحمد، سورہ محمد مدنی صورت ہے، یہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی، اور اب تک ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہے کہ مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی صورتوں کا جو موضوع ہے وہ مکی صورتوں سے کس کس انداز میں مختلف ہے۔ تو چلیں اپنے اپنے کلام پاک کھولیں، ہم شروع کریں گے سورۃ المحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، اور وہ لوگ جو منکر ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا تو اللہ ان کے اعمال برباد کر دے گا۔ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ایک تو خود اپنا انکار کیا، اپنا مال برباد کیا، اور اس کے علاوہ کیا کیا کہ دوسروں کو بھی روکا، تو اللہ ان کے اعمال برباد کر دے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اور وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے، حالانکہ وہ اپنے رب کی طرف سے برحق بھی ہے، تو اللہ ان کی برائیوں کو کفر عنہم سیئاتہم، اللہ ان کی برائیوں کو دور کر دے گا، مٹا دے گا، اور ان کے حال درست کر دے گا، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کی اصلاح فرما دے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ برائیوں کو دور کرنا اور اصلاح فرمانا یہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کے ساتھ کرے گا؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ کس پر ایمان؟ آقا پر ایمان، آقا کی رسالت پر ایمان، اور جو آپ کے اوپر کتاب نازل کی گئی اس سب پر ایمان۔ تو اس ایمان کے
بدلے میں اللہ ان کے گناہ معاف فرما دیں گے اور ان کی اصلاح فرمائیں گے۔ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب اللہ للناس امثالهم۔ یہ اس لیے کہ جو لوگ منکر ہیں انہوں نے جھوٹ کی پیروی کی، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے رب کی طرف سے حق کی پیروی کی، اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، اور جب تم ان کے مد مقابل ہو جو کافر ہیں تو ان کی گردنیں مارو۔ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، یہاں تک جب تم ان کو خوب مغلوب کر لو تو ان کی مشکیں کس لو۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ، پھر یا تو اس کے بعد احسان کرو یا تاوان لے لو یہاں تک کہ لڑائی والے اپنے ہتھیار ڈال دیں، یہی حکم ہے۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان سے خود ہی بدلہ لے لیتا، لیکن وہ تمہارے ایک دوسرے کے ساتھ امتحان کرنا چاہتا ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں اللہ ان کے اعمال برباد نہیں کرے گا۔ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، جلدی انہیں راہ دکھلائے گا اور ان کا حال درست کر دے گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور انہیں بہشتوں میں داخل کرے گا جس کی حقیقت انہیں بتلا دی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جمائے رکھے گا۔ والذین کفروا فتعسا لہم واضل اعمالہم، اور جو منکر ہیں سو ان کے لیے تباہی ہے اور وہ ان کے اعمال اکارت کر دے گا۔ ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فأحبط اعمالہم، یہ اس لیے کہ انہوں نے ناپسند کیا ہے جو اللہ نے اتارا ہے سو اس نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها، کیا انہوں نے زمین پر سیر نہیں کی کہ وہ دیکھتے ان کا انجام کیسا ہوا جو اس سے پہلے تھے، اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ منکروں کے لیے ایسی ہی سزائیں ہیں۔ یہ ہے جی سورہ محمد کی آیت نمبر 10 ہم نے تلاوت کی ہے، اور سورہ محمد سے ہمارا 40 سپارہ جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا۔ اب ہم اگلا جو ہے پارٹ وہ شروع کر رہے ہیں، یعنی سورہ احقاف پر ہمارا 40 سپارہ مکمل ہو گیا تھا الحمدللہ۔ ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولی لہم، یہ اس لیے کہ اللہ ان کا حامی ہے جو ایمان لائے اور کافر کا کوئی بھی حامی نہیں ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، بے شک اللہ انہیں داخل کرے گا جو ایمان لائے اور نیک کام کیے بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جو کافر ہیں وہ عیش کر رہے ہیں اور اس طرح کھاتے ہیں جس طرح چار پائے کھاتے ہیں، اور دوزخ ان کا ٹھکانہ ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ
فلا ناصر له، اور کتنی ہی بستیاں تھیں جو آپ کی اس بستی سے زیادہ طاقت میں بڑھ کر تھی، جن کے رہنے والوں نے آپ کو نکال دیا ہے، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا تو ان کا کوئی مددگار نہ ہوا۔ فمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم، پس کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو، وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جس کے برے عمل اچھے کر دکھائے گئے ہوں اور انہوں نے اپنی ہی خواہشات کی پیروی کی ہو۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی کیفیت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ مثل الجنت التی، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا جاتا ہے پرہیزگاروں سے، فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ انہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم، اس جنت کی کیفیت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے، اس میں ایسے پانی کی نہریں ہوں گی جو بگڑنے والا نہیں، اور دودھ کی نہریں جن کا مزہ کبھی نہیں بدلے گا، اور نہریں ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے خوش ذائقہ ہوگی، اور نہریں صاف شہد کی، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے میوے ہوں گے اور اپنے رب کی بخشش۔ کیا وہ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، سو وہ ان کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ جب عذاب کی آیتیں آئیں تو ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے اپنی پناہ میں رکھ، دوزخ کے عذاب سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھیو، آمین ثم آمین۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی بات سنتے ہیں یہاں تک کہ جب آپ کے یہاں سے نکل جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں جنہیں علم دیا گیا ہے کہ اس نے ابھی ابھی کیا کہا، یہی لوگ ہیں اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، اور جو راستہ پر آ گئے اللہ انہیں اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں پرہیزگاری عطا فرماتا ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، پھر کیا وہ اس گھڑی کا انتظار کرتے ہیں کہ ان پر ناگہانی آ جائے۔ اللہ اکبر، وہ گھڑی کون سی ہے کہ جب ناگہاں آئے گی، پس تحقیق اس کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں، پھر جب وہ آ گئی تو ان کا سمجھنا کیا فائدہ دے گا۔ فَاعْلَمْ، پس تم جان لو، اَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا بے شک کوئی معبود نہیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور
معافی مانگیے اپنے اور مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے گناہوں کے لیے، لِذَنبِکَ گناہوں کے لیے، مومن مردوں اور مومن عورتوں کے، واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اور اللہ ہی تمہارے لوٹنے اور آرام کرنے کی جگہ کو جانتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ المغشي عليه من الموت فأولى لهم، اور کہتے ہیں جو لوگ ایمان لائے ہیں کوئی صورت کیوں نہیں نازل ہوئی سو جس وقت کوئی صاف مضمون کی صورت نازل ہوتی ہے اور اس میں جہاد کا بھی ذکر ہوتا ہے، تو جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے نفاق کی، آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو، پس ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے۔ طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، حکم ماننا نیک بات کہنا لازم ہے، پس جب بات قرار پا جائے تو اللہ اگر وہ سچے رہیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ فلو، اور اگر صدق اللہ کے سچے رہیں، لکانا، البتہ ہے بہتر ان کے لیے، یعنی حکم ماننا اور نیک بات کہنا لازم ہے، پس جب بات قرار پا جائے تو اگر وہ اللہ کے سچے رہیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، پھر تم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر تم ملک کے حاکم ہو جاؤ تو ملک میں فساد مچانے اور قطع رحمی کرنے لگو۔ اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے پھر انہیں بہرا اور اندھا بھی کر دیا جائے گا۔ فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، پھر کیوں قرآن پر غور نہیں کرتے، تو کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم، بے شک جو لوگ پیچھے کی طرف الٹے پھر گئے پھر اس کے بعد ان پر سیدھا رستہ ظاہر ہو چکا، یعنی جو لوگ جو ان پر سیدھا رستہ ظاہر ہونے کے باوجود جب الٹے پھر جاتے ہیں تو پھر کیا ہے، ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم، شیطان نے ان کے سامنے برے کاموں کو بھلا کر دکھایا اور انہیں آرزو دلائی۔ یہ شیطان کا بڑا ٹرک ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ برائیوں کو آراستہ کر کے دکھا دیتا ہے، بڑی خوبصورت بنا کے برائیاں انسان کو دکھاتا ہے تاکہ انسان جو ہے اس کے چنگل میں پھنس جائے۔ اور شیطان کیا کرتا، بڑی بڑی امیدیں دلواتا ہے انسان کو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ، یہ اس لیے کہ وہ ان لوگوں سے کہنے لگے جنہوں نے اسے ناپسند کیا کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے کہ بعض باتوں میں ہم تمہارا کہا مانیں گے اور اللہ ان کی رازداری کو جانتا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا توفتهم الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، پھر کیا حال ہوگا جب ان کی روحیں فرشتے قبض کریں گے اور ان کے منہوں اور پیٹھوں پر مار رہے ہوں گے۔
آیت نمبر 27 ہم نے پڑھی ہے، پچھلی آیت کو بھی ایک دفعہ پڑھ لیں دوبارہ۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رضوانہ فأحبط اعمالہم۔ یہ اس لیے کہ وہ ان لوگوں سے کہنے لگے جنہوں نے اسے ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کیا کہ بعض باتوں میں ہم تمہارا کہا مانیں گے اور اللہ ان کی رازداری کو جانتا ہے۔ پھر کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر مار رہے ہوں گے، یہ اس لیے کہ یہ اس پر چلے جس پر اللہ ناراض ہے، اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کو برا جانا، پھر اس نے بھی ان کے اعمال غارت کر دیے۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اللہ ان کی دبی دشمنی ظاہر نہیں کرے گا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِیمَاهُمْ، اور اگر ہم چاہتے تو آپ کو وہ لوگ دکھا دیتے، پس آپ اچھی طرح سے انہیں ان کے نشان سے پہچان لیتے۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اور آپ انہیں طرز کلام سے پہچان لیں گے، وہ اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم تم میں سے جہاد کرنے والوں کو اور صبر کرنے والوں کو معلوم کر لیں اور تمہارے حالات کو جانچ لیں۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم، بے شک جنہوں نے انکار کر دیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول کی مخالفت کی بعد اس کے کہ ان پر سیدھا رستہ واضح ہو چکا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اور اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اللہ کا حکم مانو اور اس کے رسول کا حکم مانو اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم، بے شک جنہوں نے انکار کیا اور اللہ کی راہ سے روکا پھر مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، سو ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ کون نہیں بخشے گا؟ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ، پس پھر اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ فَلَا تَهِنُوا، پس تم سست نہ ہو جاؤ۔ وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، اور بلاؤ پکارو صلح کی طرف۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم غالب ہی رہو گے۔ واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ولن یترکم اعمالکم، اور وہ ہرگز تمہارے اعمال میں نقصان نہیں دے گا۔ انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وان تؤمنوا وتتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم، بے شک دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا، اور اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگاری اختیار کرو تو تمہیں تمہارے اجر دے گا اور تم سے تمہارے مال نہیں مانگے گا۔ یسألکموہا فیحفکم تبخلوا ویخرج اضغانکم، اور اگر تم سے وہ مال مانگے پھر تمہیں تنگ کرے تو تم بخل کرنے لگو، وہ تمہارے دلوں کے کینے ظاہر کر دے۔
ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، خبردار تم وہ لوگ ہو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو بلائے جاتے ہو۔ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ، تو کوئی تم میں سے وہ ہے جو بخل کرتا ہے۔ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، جو بخل کرتا ہے اور جو بخل کرتا ہے وہ اپنی ذات سے ہی بخل کرتا ہے۔ واللہ الغنی، اور اللہ بے پرواہ ہے۔ وانتم الفقراء، اور تم محتاج ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور اگر تم نہیں مانو گے تو اور قوم سوائے تمہارے بدل دے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہ ہوں گے۔ یعنی اگر اللہ کی بات نہ مانو گے تو اللہ تمہاری جگہ اور لوگ لے آئے گا، اچھے بندے لے آئے گا۔ خبردار تم وہ لوگ ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر بلائے جاتے ہو، تو کوئی تم میں سے وہ ہے جو بخل کرتا ہے، اور جو بخل کرتا ہے وہ اپنی ہی ذات سے بخل کرتا ہے۔ اللہ بے پرواہ ہے اور تم ہی محتاج ہو۔ اگر تم نہیں مانو گے تو وہ قوم سوائے تمہارے بدل دے گا، تو وہ اور قوم سوائے تمہارے بدل دے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اختتام پر پہنچتی ہے۔ اب ہم پڑھیں گے سورۃ الفتح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فتح بھی مدنی سورت ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح دی۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ یہ صورت جو ہے یہ 6 ہجری میں نازل ہوئی تھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر مشرکین مکہ سے صلح کا معاہدہ کرنے کے بعد مدینہ طیبہ واپس تشریف لے جا رہے تھے۔ اس کا جو تناظر ہے نزول کا وہ ہماری ذہنوں میں ہوگا بیک گراؤنڈ میں، تو پھر ہمیں زیادہ اچھا سا اس صورت کا مضمون سمجھ میں آئے گا۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، تاکہ اللہ آپ کی زبردست مدد کرے۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ وہی تو ہے جس نے ایمانداروں کے دلوں میں اطمینان اتارا تاکہ ان کا ایمان اور زیادہ ہو جائے، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر سب اللہ ہی کے لیے، اور اللہ خبردار حکمت والا ہے۔ لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ویکفر عنہم سیئاتہم وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما، تاکہ ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بہشتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوگی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، ان پر سے ان کے گناہ دور کر دے گا، اور اللہ کے ہاں بڑی کامیابی ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور تاکہ منافق مردوں اور عورتوں کو اور مشرک مردوں اور عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں اور انہی پر بری گردش، اور اللہ نے ان پر غضب نازل کیا اور ان پر لعنت کی، اور ان کے لیے دوزخ تیار کر رکھا ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اور اللہ ہی کے سب لشکر آسمانوں اور زمین میں ہے،
اور اللہ بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، تاکہ تم اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی عزت کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔ ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظیما، بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، بس جو اس عہد کو توڑ دے سو توڑنے کا وبال اسی پر ہوگا، اور جو عہد کو پورا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا سو ان قریب وہ اسے بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا۔ ان قریب آپ سے وہ لوگ کہیں گے جو بدوؤں میں سے پیچھے رہ گئے تھے کہ ہمیں ہمارے مال اہل و عیال نے مشغول رکھا، آپ ہمارے لیے مغفرت مانگیے۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، کہہ دیجئے وہ کون ہے جو اللہ کے سامنے تمہارے لیے کسی چیز کا کچھ اختیار رکھتا ہو، اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا کوئی نفع، بلکہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، بلکہ تم نے خیال کیا تھا کہ اللہ کے رسول اللہ اور مسلمان اپنے گھر والوں کی طرف کبھی بھی واپس نہ لوٹیں گے، اور تمہارے دلوں میں یہ بات اچھی طرح معلوم ہوئی تھی کہ تم نے بہت برا گمان کیا، تم ہلاک ہونے والے لوگ ہو۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے سو ہم نے ایسے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا، اور آسمان اور زمین کی حکومت اللہ ہی کے لیے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے دے، اور اللہ بڑا مہربان ہے۔ سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا۔ ان قریب کہیں گے وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے کہ جب تم غنیمتوں کے ساتھ ان کے لینے کے لیے جانے لگو گے ہمیں چھوڑ دو، ہم تمہارے ساتھ چلیں، وہ بے شک اللہ کے حکم سے بدل دیں گے، کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ مت چلو، اللہ نے اس سے پہلے ہی ایسا فرما دیا تھا، پس وہ کہیں گے نہیں بلکہ تم سے وعدہ بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، بلکہ وہ لوگ بات کم ہی سمجھتے ہیں۔ قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا
علیما، اور پیچھے رہ جانے والے بدوؤں سے کہہ دیجئے کہ بہت جلد تمہیں ایک سخت جنگجو قسم کی قوم سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا، سو تم ان سے لڑو گے یا وہ اطاعت قبول کر لے گی، پھر اگر تم نے حکم مان لیا تو اللہ تمہیں بہت ہی اچھا انعام دے گا، پھر اگر تم پھر گئے تو جیسا پھر گئے تھے تمہیں سخت عذاب دے گا۔ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما۔ نہ اندھے پر کچھ گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر ہی کچھ گناہ ہے اور نہ بیمار پر کچھ گناہ ہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جو نافرمانی کرے گا اسے سخت سزا دے گا۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ بے شک اللہ مسلمانوں سے راضی ہوا جب وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، پھر اس نے جان بوجھ کر جو کچھ ان کے دلوں میں تھا اس نے ان پر اطمینان نازل کر دیا اور انہیں جلد ہی فتح دی۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور بہت سی غنیمتیں بھی دے گا جنہیں وہ لیں گے اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جنہیں تم حاصل کر سکو گے، پھر تمہیں اس نے یہ جلدی دے دی اور اس نے تم سے لوگوں کے ہاتھ روک دیے تاکہ ایمان لانے والوں کے بعد یہ ایک نشان ہو اور تاکہ تم کو سیدھے رستے پر چلائے۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور بھی فتوحات ہیں کہ جو اب تک تمہارے بس میں نہیں آئی، البتہ اللہ کے بس میں ہیں اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور اگر کافر تم سے لڑتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ پڑتے، پھر نہ کوئی حمایتی پاتے نہ کوئی مددگار۔ سنت اللہ التي قد خلت من قبل لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کا قدیم دستور پہلے سے یوں ہی چلا رہا ہے اور آپ اس دستور کو بدلا ہوا نہیں پائیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور وہی ہے جس نے وادی مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیا اور اس کے بعد اس نے تمہیں ان پر غالب کر دیا، اور اللہ ان سب باتوں کو جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما۔ اور تم وہی ہو جنہوں نے انکار کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو روکے رکھا اس سے کہ وہ اپنی قربان گاہ تک پہنچے، اور اگر کچھ مرد ایمان والے عورتیں نہ ہوتی جنہیں تم نہیں جانتے کہ تم انہیں پامال کر دیتے، پھر ان کی طرف سے تم پر دانستہ الزام آتا تو تمہیں لڑنے سے نہیں روکا جاتا تاکہ اپنی رحمت جسے چاہے اللہ اس میں داخل کر لے۔ اگر وہ
ٹل گئے ہوتے تو ہم میں سے جو کافر ہیں انہیں دردناک عذاب دیتے۔ إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما۔ کافروں نے اپنے دل میں سخت جوش پیدا کیا، جہالت کا جوش تھا، پھر اللہ نے بھی اپنی تسکین اور اپنے رسول و ایمان والوں پر سکینت نازل کر دی اور ان کو پرہیزگاری کی بات پر قائم رکھا، اور وہ اس لائق اور قابل بھی تھے، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، بے شک اللہ نے اپنے رسول کا خواب سچ کر دکھایا۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے لیے نکلنے سے پہلے خواب دیکھا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ خواب سچ کر دکھایا، تو یہاں پر اسی جانب اشارہ ہے۔ گو اس وقت جب آپ نکل کے گئے، قربانی کے جانور ساتھ لے کے گئے، لیکن پھر وہ جو صلح حدیبیہ والا پورا قصہ ہے اس کو آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیں، تو یہ ساری کی ساری آیات جو ہے یہ ہمیں بہت اچھے سے سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، اور اللہ کی شہادت کافی ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظیما۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الحمدللہ، سورہ فتح ہماری مکمل ہوتی ہے۔ اب ہم اس کی آیت نمبر 29 کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں کفار پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل، آپ انہیں دیکھیں گے رکوع اور سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی کے متلاشی ہیں۔ ان کی شناخت ان کے چہروں پر سجدے کے نشان ہیں، یہی وصف ان کا تورات میں ہے اور انجیل میں ان کا یہی وصف ہے۔ مثل اس کھیتی کے جس نے اپنی سوئی نکالی، پھر اسے قوی کر دیا، پھر موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنا پر کھڑی ہوگی، کسانوں کو خوش کرنے لگی تاکہ اللہ ان کی وجہ سے کفار کو غصہ دلائے۔ اللہ نے ان میں سے ایمانداروں اور نیک کام کرنے والوں کے لیے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ صدق اللہ العظیم، بے شک اللہ کا کلام سچ۔ سورۃ الحجرات مدنی سورت ہے اور یہ سورت بے حد امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے کہ اس میں بہت سارے آداب معاشرت ہمیں بتلائے گئے ہیں، اور سب سے اہم آیت جس کے بارے میں ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ادب رسول امت مسلمہ کو خود سکھایا ہے، وہ آیت بھی اسی سورت میں موجود ہے۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں سورۃ الحجرات کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پہل نہ کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، لا تقدمو، مت آگے بڑھو، مت سبقت لے جاؤ، مت پہل کیا کرو۔ یہ سارے معنی جو ہیں لا تقدمو اس لفظ کے معنی میں آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو صحابہ کے ساتھ جو آپ کا تعلق تھا، اس میں آقا کو کیا مقام ہے، آپ کا ادب کس حد تک ضروری ہے، وہ اس صورت میں بتایا جا رہا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام عالی شان جو ہے وہ اس آیت میں بتایا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ یہ وہ رسول ہیں جن کی رسالت کے ہم گواہ ہیں، جن کے دین کو تمام ادیان پر غلبہ حاصل ہوگا۔ اور اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی، عزت کی، تکریم کا جو ہے، آپ کی جو شان ہے، آپ کی جو عزت ہے، جو تکریم ہے، اس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو صورت ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جو آگے بھی آیت آئیں گی، آیت نمبر جو اس کی 4 نمبر آیت ہے، اس کا بھی تھوڑا سا ہم پس منظر پہلے جان لیں تاکہ ہمیں پھر آیت کے ترجمے کو ہم پڑھیں تو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ ایک دوسرے قبیلے سے، شہر سے باہر سے ایک وفد جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ آپ مدینہ منورہ میں اس وقت مسجد نبوی میں تشریف فرما نہیں تھے بلکہ آپ گھر جا چکے تھے، اور وہ لوگ جو تھے جو کہ شہر کے باہر سے آئے تھے تو وہ انہوں نے جب آپ کو مسجد میں موجود نہ پایا تو وہ آپ کے حجرہ مبارک کے سامنے چلے گئے اور اونچی اونچی آواز میں، جو ان کا بدوؤں کا طریقہ کار تھا، انہوں نے اونچی اونچی آواز میں آقا کو آوازیں دینی شروع کر دیں، جس پر میرے رب کو یہ بات گراں گزری اور میرے رب نے اسی وقت آیتیں اتار دیں۔ وہی آ گئی کہ نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو۔ وہ بھی آیتیں ہم اسی صورت میں پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ جو پہلی صورت ہے اسی میں بتا دیا گیا کہ اے ایمان والو، نبی سے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب ہم دیکھیں کہا گیا ایمان والو آگے مت بڑھو، سبقت مت لے جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے، یعنی اللہ اور اس کے رسول اکٹھے رکھا گیا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ تو موجود ہے نا، تو اللہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا نا، اللہ پوشیدہ ہے، تو آقا جو بھی کرتے ہیں فرماتے ہیں سب اللہ کے حکم سے ہی کرتے اور فرماتے ہیں، اس لیے اللہ نے کہہ دیا کہ ان سے سبقت مت لے جاؤ اور ڈرتے رہو، واتقوا، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند مت کیا کرو، اور نہ بلند آواز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کیا کرو جیسا کہ تم ایک دوسرے سے کیا کرتے ہو، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو، تمہیں سمجھ ہی نہ آئے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اب یہ جو آیت ہے، دوسری آیت، یہ بھی بے حد امپورٹنٹ ہے، اس کو بھی، یعنی اس صورت کا جو ایک ایک آیت ہے نا، وہ ایک ایک حکم ہے، وہ ایک ایک کی پوائنٹ ہے جو اللہ نے امت کو دیا ہے، اور امت
کی اللہ تربیت فرما رہے ہیں، اللہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو میں نے تمہارے میں رسول بھیجا ہے نا، اس کے ساتھ تمہارا ایٹیچیوڈ، تمہارا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، ادب کے ساتھ، نیچی آواز کے ساتھ تم نے بات کرنی ہے، اپنی آواز کو رسول اللہ کی آواز سے بلند نہیں کرنا، اور کسی بھی کام میں رسول اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی، پیچھے رہنا ہے، سبقت بھی نہیں لے جانی، اور آواز کو بھی دھیما رکھنا ہے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو صحابہ کرام تھے وہ بہت ڈر گئے۔ ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس، جو قدرتی طور پر جن کی آواز بلند تھی، جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا اور وہ رونے لگے، اور جب وہ مسجد میں نہ گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وجہ پوچھی کہ وہ کیوں نہیں آئے، تو ان کو جب پتہ چلا آقا کو اس کی حالت کا کہ وہ تو بہت پریشان اور بہت رو رہے ہیں، تو پھر آپ نے ان کو خود بلوایا اپنے پاس، اور پھر آپ نے کہا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم قابل تعریف زندگی بسر کرو اور اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ، اپنے رب کی اس نوازش پر یہ بندہ راضی ہے۔ تو انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا، عرض کی کہ اللہ کی اس نوازش پر میں راضی ہوں۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ کچھ لوگوں کی ٹون ویسے ہی تھوڑی سی، یعنی قدرتی طور پر ان کی آواز جو ہے اس میں تھوڑی سی بلندی ہوتی ہے، تو وہ ارادہ نہیں تھا ان کا، لیکن چونکہ وہ قدرتی وہ ان کا بولنے کا انداز ایسا تھا تو وہ بھی ڈر گئے، وہ بھی سہم گئے کہ کہیں میرے اوپر بھی یہ آیت جو ہے نا وہ لاگو نہ ہو جائے۔ پھر اس کے علاوہ جو صحابہ کرام تھے وہ اتنے محتاط ہو گئے کہ اس کے بعد جب بھی کوئی وفد آتا تھا، دوسرے شہروں سے آتے تھے نا وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے، تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق جو تھے، جب کوئی وفد آتا تو آپ پہلے ان کی طرف ایک خاص آدمی بھیجتے جو انہیں حاضری کے آداب بتاتا اور ہر طرح ادب و احترام ملحوظ رکھنے کی تلقین کیا کرتا تھا تاکہ کوئی بے ادبی نہ ہو جائے کسی سے جانے انجانے میں۔ تو پھر یہ تھا کہ ایک پورا تربیت کا نظام جو تھا وہ مسلمانوں میں وضع ہو گیا کہ حضور سے جب بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی زندگیاں عملی نمونہ ہے ادب و احترام کا، اور یہ اسلام کا مزاج ہے ادب و احترام۔ یہ جو اگر تم سے آواز اونچا کر کے بے ادبی ہو گئی تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اولاً اور بذات یہ خطاب صحابہ کرام کو ہو رہا ہے، اور اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے آگے اونچی آواز میں بولا بھی نہ جائے، اور کہاں کہ آپ کی ذات کے بارے میں لوگ اس طرح سے آج کل ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، اعتراضات کیے جا رہے ہوتے ہیں، اپنے نبی کے بارے میں ایسی ایسی باتیں، ایسی ایسی توجیحات نکال کر بحث مباحثہ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ان کی شان بہت بلند ہے، جب کسی کی شان اتنی بلند ہو کہ اس کے بارے میں اللہ یہ حکم نازل کر دے کہ اس کے سامنے اونچی آواز میں بات بھی نہ کرو، تو کجا یہ کہ ہم ان کی ذات کے اوپر اعتراضات کریں اور بیٹھ کے اس طرح کی ڈسکشنز کریں، تو ایسی محافل سے، ایسی جگہوں سے ہمیں ہٹ جانا ہے جہاں پر ہمیں یہ لگے کہ یہاں ادب رسول نہیں ہے۔ ادب رسول بنیادی تقاضا ہے دین کا، ایک سب سے پہلا سبق ہے جو ایک مسلمان کو پڑھایا جاتا ہے کہ رسول اللہ کا ادب کرو۔ دیکھیں وہ باہر سے وفد آتے تھے نا دوسرے شہروں سے ملاقات کرنے، تو سیدنا ابوبکر صدیق نے یہ انتظام کیا ہوا تھا کہ پہلے ان کو ادب سکھایا جاتا ہے کہ ادب سے بات کرنی ہے۔ تو جب ادب کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلا کرینہ ہی ادب کا کرینہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اسی آیت کے جو دوسرے حصے میں بات کی گئی ہے کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، تو یہ اللہ کی ناراضگی کی ایک سپرلیٹو ڈگری ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ دیکھیں کہ ایک مومن جو ہے جب اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ ایک مومن سے بھی
گناہ سرزد ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے۔ تو جب اس سے وہ مومن کے اوپر اللہ کا انعام کیا ہوتا ہے کہ وہ اس گناہ کے شر سے بچ جاتا ہے۔ اللہ فوراً اس کے دل میں جو ہے یہ آواز پیدا ہوتی ہے، ضمیر اس کو کچھ اوکے لگاتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، وہ بھاگتا ہے اللہ کے پاس توبہ کرنے۔ تو یہ کیا ہے کہ اس کی توبہ جو ہے پھر اس کے درجات کی بلندی کا بھی سبب بنتی ہے، مزید اس کو قرب الہی بھی ملتا ہے۔ تو ایک مومن کا جو انداز ہے وہ یہ ہے۔ لیکن ایک شخص جو ہے اس سے گناہ ہوا اور اس گناہ کا اس کو احساس ہی نہ ہوا، تو وہ توبہ کیسے کرے گا؟ گویا کہ اللہ نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا کہ اب جو چاہے کرو، کہ تم میں ادب نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ تو وہ اس کو یعنی بہت زیادہ یہ خطرناک بات ہے کہ ایک شخص غلط کر رہا ہے اور اس کو احساس نہیں ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، اور اعمال برباد ہو رہے ہیں ہو رہے ہیں ہو رہے ہیں، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تمہیں پتہ بھی نہ چلا کہ تم کیا کر رہے ہو، نیکیاں کر رہے ہو برباد جا رہی ہیں اور تمہیں اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے غضب کی، اللہ کی ناراضگی کی یہ اتنی شدت ہے یہاں پر۔ اور یہ سچویشن کب ہوتی ہے؟ جب ادب رسول میں کمی رہ جائے، یہ تب سچویشن ہوتی ہے۔ اس لیے یہ بات ہمیں پلو سے باندھ دینی ہے، یہ ایک کی پوائنٹ ہے کہ رسول اللہ کے ادب میں کہیں کمپرومائز نہیں ہے۔ آقا کا نام آئے تو ہماری آواز دھیمی ہو جائے، آقا کی نعت پڑھی جائے تو ہم متوجہ ہو جائیں، ہم یکسو ہو جائیں، ہم ادب سے بیٹھ جائیں کہ میرے رسول اللہ کی مدح بیان کی جا رہی ہے۔ جو رسول اللہ کے ثناخواں ہیں ان کے لیے ہمارے دل میں محبت ہو، ان کے لیے ہمارے دل میں عزت ہو کہ وہ رسول کی شان بیان کرتے ہیں۔ مطلب کہ ادب میں حد بہت زیادہ، یعنی ہمیں اس میں کوئی حد نہیں ہے کہ جتنا ہم ادب کر سکتے ہیں ہم اتنا کریں، کیونکہ بے ادبی کی سزا بہت بڑی ہے۔ اب اگلی آیت ہے جی، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم۔ بے شک جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے سامنے، یہی وہ لوگ ہیں، مختص کر لیا ہے اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے۔ اب دیکھیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو مختص کر لیا ہے، خاص کر لیا ان کے دلوں کو تقوی کے لیے، جو کیا کرتے ہیں، یہاں کیا کہا گیا ہے، جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، مطلب کہ ادب رسول میں وہ لوگ جو ہیں وہ بہت آگے ہیں۔ جتنا جتنا ادب رسول ہمارا آگے ہوتا جائے گا ہمارا تقوی بڑھتا جائے گا، اور جس کے دل کو اللہ منتخب کر لے، یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ مختص کر لیا، خاص کر لیا اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے، انہی کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے، یعنی اللہ ان کو بخش دے گا اور ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون۔ بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے۔ اب یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ ایک وفد آیا تھا باہر سے، تو انہوں نے باہر سے پکارا تھا آقا کو، حجرے کے باہر سے نام لے کے بلایا، تو وہ ایک بے ادبی تھی، تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو اس کی عقل ہی نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر وہ صبر کرتے، حتی تخرجوا، یہاں تک کہ آپ خود باہر آ جاتے، الیہم لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ باہر تشریف لاتے ان کے پاس، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، اور اللہ تعالی غفور ہے اور رحیم ہے۔ تو ادھر سے ہمیں پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اتنی بلند ہے کہ اللہ خود ان کا ادب امت کو سکھا رہا ہے، اور بے ادبی کرنے والے کے اعمال برباد، نہ صرف اعمال برباد ہوئے بلکہ توبہ کی توفیق بھی اٹھ گئی۔ پھر واپسی کا رستہ، جب توبہ کی توفیق ہی نہیں رہی تو پھر واپسی کا رستہ کیا رہ گیا؟ پھر واپسی کا رستہ بھی جو اس کا جو ہے وہ خطرے میں پڑ گیا۔ اب اللہ ہی کوئی اس کے لیے سبب کرے تو کرے، لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی اور تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے باہر سے آگے بلایا تھا ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم صبر کر لیتے تو آقا نے تو باہر آ ہی جانا تھا،
تو آقا باہر تشریف لیتے ہیں، اور اب اس آیت کی جو تشریح ہے اس میں مختلف علماء کرام جو ہیں انہوں نے ادب کے بارے میں بہت لکھا، جس میں سے پھر یہ کہ جب رسول اللہ کا ادب، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو آپ کے خلیفات آئے تھے، خلیفۃ الرسول جو تھے، ان کا ادب، پھر علماء کرام کا ادب، تو یہ ادب جو ہے یہ امت مسلمہ کے لیے خاص ہے۔ یہ ادب کا کرینہ ایسا کرینہ ہے کہ یہ صرف اس امت میں پایا جاتا ہے، یہ ادب رسول، اور پھر علماء کا ادب، بڑوں کا ادب، والدین کا ادب، یہ ادب والا جو خانہ ہے نا یہ مسلمانوں کے پاس ہے۔ اور بے ادبی کے جو قباحتیں ہیں وہ بھی عیاں کر دی گئیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عباس جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جایا کرتے تھے، اور آپ ان کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تھے۔ جب اپنے استاد کے پاس سیکھنے جاتے تھے تو خاموشی سے ان کا باہر بیٹھ کے انتظار کیا کرتے تھے۔ حضرت ابی کو جب یہ بات پتہ چلی تو آپ کو گراں گزرا آپ نے کہا، آپ نے باہر خاموش رہے بیٹھے تو آپ نے دروازہ کیوں نہ کھٹکھٹایا تاکہ میں فوراً آ جاتا اور آپ کو انتظار کی زحمت نہ اٹھانا پڑتی۔ آپ نے جواب دیا، یعنی عالم اپنی قوم میں اس طرح ہے جس طرح نبی اپنی امت میں ہوتا ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کریم کے بارے میں فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے علماء کرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ بچپن میں پڑھا تھا اور عمر بھر اس کے مطابق اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ میں معاملہ کرتا رہا۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی خوب تحقیق کیا کرو، کہیں کسی قوم پر بے خبری سے نہ پڑ جاؤ پھر اپنے کیے پر پشیمان ہونے لگو۔ یہ ایک واقعہ اس طرح کا پیش آیا تھا کہ پوری تحقیقات کے بغیر عمل کر لیا گیا، اور اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی اور یہ ایک اصول وضع کر دیا گیا کہ اگر خبر کوئی اسی طرح تمہارے پاس آئے تو اس کی تحقیق کیے بنا کوئی عملی قدم نہیں اٹھانا، اور یہاں کہہ دیا گیا کہ فاسق۔ اس لیے یہاں سے اصول یہ نکلتا ہے کہ سنی سنائی باتوں پر ہمیں کان نہیں دھرنا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو کہ تم میں اللہ کا رسول موجود ہے۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون۔ اور جان لو تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، اگر وہ بہت سی باتوں میں تمہارا کہا مانے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے اور تمہارے دلوں میں اچھا کر دکھایا ہے، اور تمہارے دل میں کفر اور گناہ اور نافرمانی کی نفرت ڈال دی ہے، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ فضلا من اللہ ونعما واللہ علیم حکیم، اللہ کے فضل اور احسان سے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المقسطین، اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ میں آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرا دو، پس اگر ایک ان میں سے ظلم کرے تو اس سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع کر لے، پھر اگر رجوع کر لے تو دونوں میں انصاف سے صلح کراؤ اور انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اب یہاں کیا کہا گیا ہے کہ ساتھ دینا ہے، یہ نہیں ہے کہ لڑائی ہو رہی ہے تو ہم تماشا دیکھیں، ہمیں
جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دینا ہے، اور جو ظالم ہے اس کو برا کہنا ہے. اگر برا نہیں کہہ سکتے تو ایٹ لیسٹ اپنے رویے سے، اپنے بیہیویئر سے اس کو احساس دلانا ہے کہ تم زیادتی پر ہو. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ واعلموا لعلکم ترحمون. بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، سو اپنے بھائیوں میں صلح کرا دو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. یہ ہے جی آیت نمبر 11 ہم نے پڑھی ہے، اور 10 نمبر آیت پر ہمارا ثلاثہ سپارہ ہو گیا. اب ہم 11ویں آیت پڑھیں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایک قوم دوسری قوم سے ٹھٹھا نہ کرے. عجب نہیں کہ وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑایا کریں. کچھ بعید نہیں کہ وہ ان سے بہتر ہو. اور ایک دوسرے کو تانے مت دیا کرو، اور نہ ایک دوسرے کے نام دھرو. فسق کے نام لینے ایمان لانے کے بعد بہت برے ہیں، اور جو باز نہ آئے سو وہی ظالم ہیں. یہاں عام زندگی میں جو غلطیاں ہوتی ہیں، جو ایک عادتاً ایسے کام ہو جاتے ہیں ہم سے ہنسی مذاق میں، اور وہ ہمارے لیے، ہماری آخرت کی بربادی کے لیے کافی نہ ہو جائے. ہمیں ڈرنا چاہیے. یہاں پر رسول بتا دیا کیا عام باتیں ہیں، بالکل عام. ہم دیکھتے ہیں ایک دوسرے کے الٹے سیدھے نام ڈالنا معاشرے میں عام رواج ہے. مذاق اڑانا لوگوں کا، یہ بھی ایک عام رواج ہے جس کو ہم برائی نہیں سمجھتے. معاشرے میں اس کو برا نہیں سمجھا جاتا، لیں جی ہم تو مذاق کر رہے تھے. ایسا نہیں ہے. اللہ نے اصول بنا دیا کہ برے ناموں سے نہیں پکارنا، اور مذاق بھی نہیں اڑانا. جس کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کیا بتاؤ میرے نزدیک وہ تم سے بہتر ہو. تو یہ اللہ کو پتہ ہے. ہر مسلمان کی حرمت دوسرے مسلمان کے لیے بہت اہم ہے. تو ایک دوسرے کی حرمت کی حفاظت اللہ ہمیں سکھا رہا ہے اس آیت میں. اور اگلی آیت دیکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے ایمان والو، بہت سی بدگمانیوں سے بچتے رہو، کیونکہ بعض گمان تو گناہ ہے. اب دیکھیں، بدگمانی بھی ایک ایسی بری چیز ہے، اور یہ شیطان نے اتنا معاشرے میں، ہم لوگوں میں کیا کہنا چاہیے، روزمرہ کی زندگی میں بدگمانی جو ہے یہ اتنی کامن ہو گئی ہے، اور اتنی اس میں شیطان نے اٹریکشن رکھ دی ہوئی ہے کہ ہم کسی کے بارے میں برا گمان کرتے ہوئے ڈرتے ہی نہیں ہیں، جبکہ قرآن کا کھلا حکم ہے کہ برا گمان نہیں کرنا. اور آگے کیا ہے؟ ان بعض الظن اثم، کہ بعض جو گمان ہے یہ گناہ ہے. ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ التواب الرحیم. اور نہ کوئی کسی کی غیبت کیا کرے. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ بڑے سخت احکامات ہیں کہ اے ایمان والو، دور رہا کرو بکثرت بدگمانیوں سے، یعنی بدگمانیاں مت کرو. بلا شبہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں. ولا تجسسوا، نہ جاسوسی کیا کرو ایک دوسرے کی، اور غیبت بھی مت کرو. کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی شخص کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اسے تو مکروہ سمجھتے ہو. ڈرتے رہا کرو اللہ سے، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. یہاں غیبت کی تباہ کاری میں بارے میں بتایا گیا کہ وہ ایسے ہی ہے. غیبت کیا ہے کہ اپنے کسی مسلمان بہن بھائی کی برائی بیان کرنا، اس کے پیچھے سے جو اس کے سامنے ہم نہیں بیان کر سکتے، اور چغلیاں لگانا، یہ سب ہمیں پتہ ہے کہ یہ بہت بڑے گناہ ہیں، اور ایسا گناہ ہے کہ جیسے کسی مرے ہوئے کا گوشت کھانا.
اور ساتھ ہی اللہ نے کہہ دیا کہ توبہ قبول کرنے والا ہے، کیونکہ جب ہم یہ آیتیں پڑھیں گے تو ہمیں بہت ساری اپنی نادانیاں سابقہ زندگی میں ایک دم سے یاد آئیں گی، اور پھر ہم نے کیا کرنا، اللہ سے رجوع کرنا اور اللہ سے معافی مانگنی ہے کہ میرے مالک اگر ہم سے جانے انجانے میں کچھ ایسی لغزشیں ہو گئیں میرے مالک تو معاف فرما دے، بے شک تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا، تمہارے خاندان اور قومیں بنائی تاکہ تمہیں آپس میں پہچانو، بے شک اللہ عزت والا تم میں سے اللہ کے نزدیک وہ بے شک عزت والا تم میں سے اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا خبردار ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک زیادہ عزت کس کی ہے؟ جو زیادہ متقی ہے، یہ نہیں ہے کہ جو زیادہ پیسے والا ہے، یا ہمیں کیا پتہ ہے کسی کا، تقوی کا صرف اللہ کو پتہ ہے، دل کی کیفیت ہم نہیں بتا سکتے کسی کی، تو ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ کے نزدیک کون کیا ہے، اس لیے ہمیں بہت محتاط رہنا اور اپنی فکر کرنی ہے۔ قالت الاعراب آمنا، یہ لوگ عرابی جو ہیں، یہ بدو جو ہیں، یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا، کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله ولا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم۔ ہم ایمان لائے، کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو، لیکن تم اس طرح کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، قولو اسلمنا، کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا، ہم مسلمان ہو گئے، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو تو تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا۔ اب ہمیں یہ آیت بتا رہی ہے کہ اسلام قبول کر لینا اور ایمان والا ہونا تو فرق چیزیں ہیں۔ ایمان وہی ہے جب دل میں اتر جائے، خالی یہ متی ہو جانا اور مومن کے درجے پر فائز ہونا فرق ہے دونوں باتوں میں۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون۔ بے شک سچے مسلمان تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے شک نہ کیا اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ قل تعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم۔ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتلاتے ہو، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ آپ پر اپنے اسلام لانے کا احسان جتلاتے ہیں، کہہ دیجئے مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان مت جتلاؤ، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے ایمان کی طرف تمہاری رہنمائی کی اگر تم سچے ہو، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی سب چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ حجرات ہماری ختم ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القاف، قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شیء عجیب۔ قاف، اس قرآن کی قسم جو بڑا شان والا ہے، بلکہ وہ تعجب کرتے ہیں کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا، پس کافروں نے کہا یہ تو عجیب بات ہے، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، یہ دوبارہ زندگی بعد از قیاس ہے۔ کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے، یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے۔
قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ، ہمیں معلوم ہے زمین ان میں سے کم کرتی ہے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب محفوظ ہے. بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم فی امر مریج، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا جبکہ وہ ان کے پاس آیا، پس وہ ایک الجھی ہوئی بات میں پڑے ہوئے ہیں. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزیناها وما لها من فروج، کیا انہوں نے غور سے اپنے اوپر آسمان کو دیکھا کہ ہم نے کس طرح اسے بنایا اور آراستہ کیا اور اس میں کوئی شگاف نہیں ہے. والارض مددناها والقینا فیہا رواسی وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور ہم نے زمین کو بچھا دیا اور اس میں مضبوط پہاڑ ڈال دیا اور اس میں ہر قسم کی خوشنما چیزیں اگائیں. تبصرۃ وذکریٰ لکل عبد منیب، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بصیرت اور نصیحت ہے. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے باغ اگائے اور اناج جن کے کھیت کاٹے جاتے ہیں. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور لمبی لمبی کھجوریں جن کے خوشے تہ بتہ ہیں. رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، بندوں کے لیے روزی اور ہم نے اس میں ایک مردہ بستی کو زندہ کیا. كذلك الخروج، دوبارہ نکلنا اس طرح ہے. كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، اس سے پہلے قوم نوح اور کنویں والوں نے اور قوم ثمود نے جھٹلایا. وعاد وفرعون واخوان لوط، اور قوم عاد اور فرعون اور قوم لوط نے. وصحاب الایکۃ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید، اور بن والوں اور قوم تبع نے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہمارا وعدہ عذاب ثابت ہوا. افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید، کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے میں تھک گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ از سر نو پیدا کرنے کے متعلق شک میں ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم جانتے ہیں جو وسوسہ اس کے دل میں گزرتا ہے اور ہم اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ آیت بڑی امپورٹنٹ ہے اور یہ آیت ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی ہے، ہمیشہ یاد رکھنی ہے. کچھ بھی رب سے چھپا ہوا نہیں ہے، وہ رب تو ہمارے اندر ہے. وہ رب کہہ رہا ہے کہ میں تو تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب، اور شہ رگ کہاں ہوتی ہے؟ کتنا قریب ہے وہ رب. اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، جبکہ ضبط کرنے والے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ضبط کرتے جائیں گے. جب اس کے اعمال کو لے لیتے ہیں دو لینے والے، ان میں سے ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوتا ہے. یہ جو اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، یہ انسان جو ہے اس کے لیے جو دو فرشتے مقرر کیے گئے ہیں نا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ منہ سے کوئی بات نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک ہوشیار محافظ ہوتا ہے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، موت کی بوشی تو ضرور آ کر رہے گی، یہی ہے وہ جس سے تم بچتے تھے، گریز کرتے تھے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، سور پھونکا جائے گا، وعدہ عذاب کا دن یہی ہے.
وجاءت كل نفس معها سائق و شہید، اور ہر ایک شخص آئے گا اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا۔ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد۔ بے شک آپ اس دن سے غفلت میں رہے، پس ہم نے تم سے تمہارا پردہ دور کر دیا، پس تیری نگاہ آج بڑی تیز ہے۔ یہ اللہ انسان کو مخاطب کر کے کہہ رہے کہ تم جو تھے، جو جس دن کا وعدہ ہے روز محشر کا، اس دن کے بارے میں غفلت میں تھے، بھولے میں تھے، اور آنکھوں پہ پردہ تھا ہمارے، اور اللہ نے کیا کیا، ہم نے تیرا پردہ تجھ سے دور کر دیا، پس تیری نگاہ آج بڑی تیز ہے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آیت نمبر 22۔ یہ آیت جو ہے یہ دم بھی ہے، یہ آنکھوں کی بیماریوں کے لیے، روشنائی کے اگر آنکھوں میں پرابلمس آ رہے ہیں کچھ، تو اس کے لیے یہ اس آیت کو ہم پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد ہم اپنی انگلیوں پہ دم کریں اور اپنی آنکھوں پہ پھیریں۔ اس میں بڑی تاثیر ہے اکھیوں کی، نگاہ کی شفا کے لیے، نظر کی کمزوری کے لیے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، اس کا ساتھی کہے گا یہ ہے میرے پاس تیار ہے۔ الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ، تم دونوں ہر کافر سرکش کو دوزخ میں ڈال دو۔ مناع للخیر معتد مریب، جو نیکی سے روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہے۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہرایا، بس اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، اس کا ہم نشین کہے گا اے ہمارے رب، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، فرمائے گا تم میرے پاس مت جھگڑو، میں تو پہلے ہی تمہاری طرف سے عذاب کا وعدہ بھیج چکا تھا۔ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میرے ہاں کی بات بدلی نہیں جاتی اور نہ ہی میں بندوں کے لیے ظالم ہوں۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تم بھر چکی ہو، وہ کہے گی هل من مزید، کیا کچھ اور بھی ہے۔ یعنی جہنم کا جب نقشہ بتایا جاتا ہے، چیختی چنگاڑتی ہوئی آگ ہوگی، اور جب اللہ اس میں ڈال دے گا دوزخی بندے تو اس سے پوچھے گا تو پھر بھی وہ اس کا پیٹ نہیں بھرنے کا، وہ کہے گی حل من مزید۔ اللہم اجرنا من النار۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور بہشت پرہیزگاروں کے لیے قریب لائی جائے گی کہ کچھ فاصلہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں قرآن کا مزاج، خوفناک آیتیں دل دہل جاتا ہے، ساتھ ہی میرا رب جو ہے دہلے ہوئے دلوں کو، ڈرے ہوئے سہمے ہوئے دلوں کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ جو ڈرنے والے ہیں، جو متقی ہیں، ان کے لیے تو جنت سجائی جائے گی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور جنت جو ہے اس کی تزئین و آرائش کی جائے گی، سجائی جائے گی، قریب لائی جائے گی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے ہر رجوع کرنے والے اور حفاظت کرنے والے کے لیے۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو کوئی اللہ سے بن دیکھے ڈرا اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا۔ ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود، اس میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ، ہمیشہ رہنے کا دن یہی ہے۔ لہم ما یشاءون
يشاءون فيها ولدينا مزید، انہیں جو کچھ وہ چاہیں گے وہاں ملے گا اور ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ، ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دی جو قوت میں ان سے بڑھ کر تھی، پھر عذاب کے وقت شہروں میں دوڑتے پھرنے لگے کہ کوئی پناہ گی جگہ بھی ہے۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، بے شک اس میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جس کے پاس فہم والا دل ہو، یا وہ متوجہ ہو کر بات کی طرف کان ہی لگا دیتا ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور بے شک ہم نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا جو کچھ ان کے درمیان میں ہے 6 دن میں، اور ہمیں کچھ بھی تھکان نہیں ہوئی۔ فَاصْبِرْ، بس آپ صبر کیجئے، عَلَىٰ مَا یقولون، جو یہ کہتے ہیں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، اور اپنے رب کی پاکیزگی بیان کیجئے تعریف کے ساتھ دن نکلنے سے پہلے اور دن چھپنے سے پہلے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور کچھ رات میں بھی اس کی تسبیح کریں اور نماز کے بعد بھی۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، توجہ سے سنیے جس دن پکارنے والا پاس سے پکارے گا۔ یوم یسمعون الصیحة بالحق ذلک یوم الخروج، جس دن وہ ایک چیخ کو بخوبی سنیں گے، یہ دن قبروں سے نکلنے کا ہوگا۔ انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر، بے شک ہم ہی زندہ کرتے اور مارتے ہیں اور ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم سرعا ذلک حشر علینا یسیر، جس دن ان پر زمین پھٹ جائے گی، لوگ دوڑتے ہوئے نکل آئیں گے، یہ لوگوں کا جمع کرنا ہمیں بہت آسان ہے۔ نحن اعلم بما یقولون، ہم جانتے ہیں اور جو کچھ وہ کہتے ہیں۔ وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید، ہم جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں اور آپ ان پر کچھ زبردستی کرنے والے نہیں، پھر آپ قرآن سے ان کو نصیحت کیجئے جو میرے رب سے ڈرتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ قاف ہماری ختم ہوتی ہے، ہم شروع کریں گے سورہ ذاریات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا۔ سورہ ذاریات جو ہے یہ بھی مکی سورت ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑانے والی ہیں، پھر بادلوں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں، پھر ان بادلوں کی جو بوجھ بارش کا اٹھانے والے ہیں۔ قسم ان ہواؤں کی جو اڑ کر بکھیرنے والیاں ہیں، پھر ان بادلوں کی قسم جو بارش کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، پھر کشتیوں کی جو آہستہ چلنے والیاں ہیں، پھر فرشتوں کی جو حکم الہی سے بانٹنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنی قسمیں کھا رہے ہیں، اس کے بعد کیا فرما رہے ہیں؟ فالمقسمات امرا، پھر ان فرشتوں کی جو حکم کے موافق چیزیں تقسیم کرتے ہیں، جو بانٹنے ہیں۔ انما توعدون لصادق، بے شک قیامت کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچ ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک اعمال کی جزا ضرور ہونے والی ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، آسمان جالی دار کی قسم ہے، قسم آسمان کی جس میں راستے ہیں۔ انکم لفی قول مختلف، بے شک تم مختلف بے ربط باتوں میں پڑے ہوئے ہو۔ یؤفک عنہ من افک، منہ پھیرے ہے اس قرآن سے جس کا منہ ازل سے ہی پھیر دیا گیا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ جو قرآن سے منہ پھیرتا ہے نا وہ ازل سے ہی اس کا پھیرا ہوا منہ ہے۔
یؤفک عنہ من افک قتل الخراصون، اٹکل پچو باتیں بنانے والے غارت ہو جائیں گے۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون یسألون ایان یوم الدین یوم هم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون۔ ستیہ ناس ہوا اٹکل پچو باتیں بنانے والوں کا جو غفلت کے نشہ میں بے سدھ پڑے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں روز جزا کب آئے گی؟ یہ اس دن ہوگا جب وہ آگ میں تپائے جائیں گے۔ اپنی سزا کا مزہ چکھو، یہی ہے وہ جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگار باغات اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین، لے رہے ہوں گے جو کچھ انہیں ان کا رب عطا کرے گا، بے شک وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کے وقت تھوڑا عرصہ سویا کرتے تھے۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، اور آخر رات میں مغفرت مانگا کرتے تھے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں سوال کرنے والے اور محتاج کا حق ہوتا ہے۔ وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اور خود تمہاری نفسوں میں بھی، پس کیا تم غور سے نہیں دیکھتے؟ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور تمہاری روزی آسمان میں ہے جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ فورب السماء والارض انہ لحق مثل ما انتم تنطقون، بس آسمان اور زمین کے مالک کی قسم، بے شک یہ قرآن برحق ہے جیسا تم باتیں کرتے ہو۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ کو ابراہیم کے معزز مہمانوں کی بات پہنچی؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون، جبکہ وہ اس پر داخل ہوئے پھر انہوں نے سلام کیا۔ ابراہیم نے سلام کا جواب دیا، خیال کیا کچھ اجنبی لوگ ہیں۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، پس چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ایک موٹا بچڑا تلا ہوا لے آئے۔ فقربہ الیہم قال الا تأکلون، پھر ان کے سامنے لا کر رکھا، فرمایا تم کھاتے نہیں؟ وہ فرشتے تھے، وہ کیا کھاتے؟ فأوجس منہم خیفہ، پھر ان سے خوف محسوس کیا۔ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا ڈرو مت۔ وبشروہ بغلام علیم، اور انہوں نے انہیں ایک دانشمند بیٹے کی خوشخبری دی۔ فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقیم، پھر ان کی بیوی شور مچاتی ہوئی آگے بڑھی اور اپنا ماتھا پیٹ کر کہنے لگی کیا یہ بھانج بڑھیا جنے گی؟ قالوا كذلك قال ربك انه هو الحکیم العلیم، انہوں نے کہا تیرے رب نے یوں ہی فرمایا ہے، بے شک وہ حکمت والا بڑا دانا ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہمارا 26واں پارہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ کریم اس پارے کو پڑھنے میں، اس کی تلاوت میں، الفاظ کی ادائیگی میں، سمجھنے سمجھانے میں کوئی جانے انجانے میں سہون غلطی کوتاہی ہو گئی تو میرے مالک پکڑ نہ کرنا، مجھے معاف فرما دینا، بے شک تو معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔